عرفہ ماہ ذوالحج کی نویں دن کو کہا جاتا ہے، جس کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ عرفہ کا نام سرزمین عرفات سے ماخوذ ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک معلوم اور شناخت شدہ زمین ہے، اس لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے ہاں افضل ترین ایام میں سے ایک ہے، اور احادیث میں اس دن کے حوالے سے مختلف اعمال ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے افضل ترین عمل دعا اور استغفار کرنا ہے۔ روایات بتاتے ہیں کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس دن کی حاجیوں کے لیے کیا اہمیت ہے اور غیر حاجیوں کو اس دن میں کیا اعمال کرنے چاہیے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بھی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں اونٹنی پر بیٹھ کر اس امت کو دیا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے حقوق کو واضح فرمایا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت اور اہمیت پر بھی روشنی ڈالی جائے گی، اور میدان عرفات کے بارے میں دلچسپ حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اور مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ قرآن اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذوالحج کی پہلے 10 ایام اور ان میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے اور ان دنوں میں اپنے لیے آخرت کی زاد راہ تیار کرے۔ اس سفر کے لیے سامان جمع کرے جو انتہائی طویل ترین اور سخت ترین اور مشکل ترین ہے، ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے، چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے۔ ناظرین، 9 ذوالحج کے دن اس اعتبار سے بھی نہایت مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے کی تاکید تمام مسلمانوں کو کی گئی ہے۔ اس دن کے روزے کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ عرفہ کی وجہ تسمیہ کے متعلق بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے 3 کو علماء کرام نے بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذوالحج کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذوالحج کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذوالحج کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذوالحج کو حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ وہ اس دوران ان سے پوچھتے، عرفتہ، یعنی جو تعلیم میں نے دی ہے، کیا تم نے اسے جان لیا؟ حضرت ابراہیم جواب میں کہتے، عرفتو، ہاں میں نے جان لیا۔ آخر کار دونوں کے سوال و جواب میں اس کلمے کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو دونوں سب سے پہلے اسی جگہ ملے۔ اس تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے عرفہ اور قرآن و حدیث کی، تو یاد رہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور یاد رکھیں عظیم الشان اور مرتبے والی ذات ہمیشہ عظیم الشان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے
عرفہ میں میثاق لیا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں تھے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ سورہ الاعراف میں۔ ناظرین، اس طرح یہ کتنا ہی عظیم دن اور کتنا ہی عظیم عہد و میثاق ہے، اور اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار، حقیر اور غیظ سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یوم عرفہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے گویا عید کے دن ہے، اس کے لیے ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرا کرتے تھے اور اس قیام کو حمص کہتے تھے، اور باقی تمام عرب کے لوگ بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ جب دین اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس ہوں۔ ناظرین، یہ وقوف عرفہ کی اہمیت ہے کہ وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحج کو ہر حاجی کا میدان عرفات میں پہنچنا اس کے حج کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے بڑا رکن ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ چنانچہ حج کے 2 رکنوں طواف الافاضہ اور وقوف عرفات میں وقوف عرفات چونکہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس لیے اگر یہ ترک ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ ہی ہے۔ ناظرین، یہ دن بندوں کی معافی کا دن ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسیب سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے فرماتا ہے کہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، گویا ان کے دل میں جو ارمان و ارادہ ہو اسے پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے سبب آسمان والوں یعنی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ میرے حضور پراگندہ بال اور گرد آلود آئے ہیں۔ ناظرین، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ ترک کیا تھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لہٰذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اسی دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اتمام ہوا تھا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملتکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ صورت میں ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے، جب یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ جمعے کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی مکمل برکات نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ یوم عرفہ کی فضیلت اور اہمیت کا۔ آئیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سناتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی امت کو دیا، جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم امور کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ لانے کا حکم فرمایا
اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے یعنی رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کے اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ذرا غور سے توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیجیے گا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں سب سے اہم نکتہ مساوات انسانی کا تصور تھا۔ فرمایا: لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں، بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات الحال ہی باقی رہیں گے۔ اسی طرح اس خطبے میں حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی تفاخر کے خاتمے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر زندگی کے حق کے بارے میں یوں واضح فرمایا: لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے اس دن کی اور اس ماہ مبارک یعنی ذی الحج کی خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کشت و خون کرنے لگو۔ اسی طرح مال کے تحفظ کے حق میں فرمایا: اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ پھر فرمایا: لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح خادموں کا حق بیان فرماتے ہوئے فرمایا: اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا قانونیت کا خاتمہ ان الفاظ میں فرمایا: دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے روند دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کالعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح معاشی استحصال سے تحفظ کے بارے میں فرمایا: اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ پھر وراثت کا حق بیان کرتے فرمایا: لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ پھر نومولود کے تحفظ نسب کے حق کے بارے میں فرمایا: بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے اور ان کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ پھر فرمایا: جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اسی طرح قرض کی وصولی کا حق بیان کرتے فرمایا: قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔
اور ملکیت کے حق کے بارے میں فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ ناظرین، اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق بیان فرماتے ہوئے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کرے تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ اسی طرح خواتین کے حقوق کے بارے میں فرمایا، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگو، میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ پھر قانون کی اطاعت کے بارے میں فرمایا، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ اور مزید فرمایا، شیطان کو بھی اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کے اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حقوق واضح کرتے فرمایا، لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کے بدلے باپ سے لیا جائے گا۔ اسی طرح عوام الناس کا پیغام ہدایت سے آگہی کے لیے فرمایا، سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ پھر اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دی اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ دعا فرمائی، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ ناظرین، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے اہم نکات ملاحظہ فرمائے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق اور زندگی کے اہم اصول اپنے اس خطبے میں واضح فرمائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق بسر کرے۔ ناظرین، یوم عرفہ کی اہمیت و فضیلت اور میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں عرفہ کے دن کے روزے کی۔ یاد رہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کے دن کو کہتے ہیں۔ اس روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ پاک 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ناظرین، احادیث میں یوم عرفہ کے روزے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دے گا۔ اس روزے کی مزید فضائل بھی ہم بیان کریں گے، لیکن ناظرین، اس روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کو اسی خاص دن رکھا جائے تاکہ اس کے فضائل و برکات حاصل ہو سکیں۔ ناظرین، اس حوالے سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ احادیث کے مطابق عرفہ کے دن کا روزہ ہے نہ کہ 9 ذی الحج کا، اور عرفہ کا تعلق وقوف عرفات سے، اور وقوف ہمارے پاکستان کے اعتبار سے 8 ذی الحج کو ہوگا، لہٰذا ہمیں بھی اپنے 9 ذی الحج کی بجائے سعودیہ کا اعتبار کرتے ہوئے اپنی 8 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔
ناظرین، اس مسئلے کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ 9 ذوالحج کے یوم عرفہ کہنے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یاد رہے کہ 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کہنے کی فقہا نے 3 وجوہات بیان کی ہیں، جو پہلے بھی بیان ہوئی ہیں۔ وہ وجوہات یہ ہیں: نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحج کی رات خواب میں نظر آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذوالحج کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معرفت اور یقین 9 ذوالحج کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذوالحج کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ مناسک حج کی معرفت کی مناسبت سے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذوالحج کو حج کرنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے ہیں، تو اس مناسبت سے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ناظرین، مذکورہ اقوال سے معلوم ہوا کہ تسمیہ کے اعتبار سے یوم عرفہ کو صرف وقوف عرفہ کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر 9 ذوالحج کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا یہ دن ہر ملک میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی دیگر ممالک میں جس دن 9 ذوالحج ہوگی وہی دن یوم عرفہ کہلائے گا، خواہ اس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ نہ ہو۔ ناظرین، اس کے علاوہ فقہا نے ہر ملک کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذوالحج کا اعتبار کرنے کے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ ان میں سے چند دلائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مسئلے کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ واضح ہے کہ مذکورہ مسئلے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ سعودی عرب کی رویت حلال دیگر ممالک کے حق میں معتبر ہے یا نہیں۔ اس بارے میں احناف کا راجح قول یہ ہے کہ بلاد بعیدہ جن کے طلوع و غروب میں کافی فرق پایا جاتا ہے، ان کی رویت ایک دوسرے کے حق میں معتبر نہیں ہے، اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کے مطلع میں کافی فرق ہونا بار بار کے مشاہدے سے ثابت ہے۔ لہذا جس طرح نمازوں کے اوقات تہجد اور سحر و افطار وغیرہ میں ہر ملک کا اپنا وقت معتبر ہے، سعودی عرب میں نمازوں کے اوقات کو دیگر ممالک میں نمازوں کے لیے معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح عید، روزہ اور قربانی میں بھی ہر ملک کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، اور عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی ہر ملک کی اپنی رویت معتبر ہوگی۔ لہذا جس دن دیگر ممالک کے حساب سے ذوالحج کی 9ویں تاریخ ہوگی، اسی دن روزہ رکھنے سے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی، اگرچہ اس دن مکہ مکرمہ میں عید کا دن ہو۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوم عرفہ کی بجائے 9 ذوالحج کا الفاظ مذکور ہے۔ مثلاً بعض امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 دن اور عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی یہ روزہ دراصل 9 ذوالحج کا ہے، کیونکہ عشرہ ذوالحج کی ابتدائی 9 دن میں سے ہر روزے کی فضیلت احادیث میں مستقل طور پر آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ 1 سے 8 تاریخ تک کے روزوں کی فضیلت پوری دنیا کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے، لہٰذا تو 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت بھی ہر ملک کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی۔ اسی طرح فقہا کا ماننا ہے کہ صوم یوم عرفہ کے لیے سعودی عرب کے 9 ذی الحج کا اعتبار کرنے سے ایک پیچیدگی لازم آئے گی۔ دنیا کے بعض ممالک کی تاریخیں سعودی عرب سے ایک دن پہلے کی ہوتی ہیں، یعنی وہ ممالک جہاں چاند کی پیدائش اور طلوع و غروب سعودی عرب سے پہلے ہو۔ مثلا جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہے، اس دن بعض ممالک میں 10 ذی الحج ہوگا۔ 10 ذی الحج کو اس ملک کے مسلمان عید الاضحیٰ منائیں گے، اور اس دن ان کے لیے روزہ رکھنا ناجائز ہوگا۔ پھر وہ اس دن کو سعودی عرب کی مطابقت میں یوم عرفہ مان کر اس میں روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ناظرین، یاد رکھیں، اسلام صرف 21ویں صدی کا مذہب نہیں ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ سے آج کل معلوم ہو جاتا ہے کہ سعودی عرب میں کس دن یوم عرفہ ہے۔ پہلے کی صدیوں میں جب یہ جاننے کے ذرائع نہیں تھے، اس وقت بھی لوگ یوم عرفہ کا روزہ اپنے یہاں کی تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے۔ آج کل بھی دنیا کے تمام خطوں میں ہر شخص کو جدید ترین سہولیات حاصل نہیں ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے اب بھی دوسرے علاقوں کے بارے میں بروقت معلومات حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اب بھی مناسب، آسان اور قابل عمل یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک کے لوگ اس دن عرفہ کا روزہ رکھیں جس دن ان کے یہاں 9 ذی الحج ہو۔ ناظرین، ایک اور اہم بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ یوم یعنی دن کا اطلاق طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے وقت پر ہوتا ہے، اور صوم یعنی روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر صوم یوم العرفہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے میں
سعودی عرب کی 9 ذی الحج کا اعتبار کیا جائے، اس لیے کہ اس دن وہاں وقوف عرفہ ہے، تو پھر روزے کا آغاز و اختتام کے سلسلے میں بھی سعودی عرب کے اوقات کی پابندی ہونی چاہیے۔ پھر تو عرفہ کا روزہ دنیا کے ہر خطے میں اس وقت شروع کیا جائے جب سعودی عرب میں 9 ذی الحج کو طلوع فجر کا وقت ہو، اور اس دن اس وقت افطار کر لیا جائے جب سعودی عرب میں 9 ذی الحج کو غروب آفتاب کا وقت ہو۔ حالانکہ یہ بات بالکل ہی غیر معقول ہوگی۔ اس وقت مشرقی بعید اور مغربی بعید میں رات کا وقت ہوگا، اور قطب شمالی اور قطب جنوبی میں یا تو مسلسل رات ہوگی یا مسلسل دن ہوگا۔ اور سعودی عرب کی تاریخ کے اعتبار سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے میں ان ممالک میں شرعی احکام کی مخالفت اور حرج لازم آئے گا، لہذا روزے کے اوقات کے معاملے میں لوگ اپنے اپنے علاقے کے پابند ہوں گے۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمان یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے رکھنے کے پابند نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کے یہاں 9 ذی الحج ہو، اور دوسرے ممالک کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کے یہاں 9 ذی الحج ہو۔ البتہ پاکستان اور وہ مشرقی ممالک جو سعودی عرب سے ایک تاریخ پیچھے ہوتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ 8 اور 9 ذی الحج دونوں دن روزہ رکھ لیا کرے، کیونکہ عشرہ ذی الحج کے ہر روزے کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ان ممالک کے لوگوں کے لیے اس دن روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے اس بات پر غور فرمائیں کہ دنیا بھر میں طلوع اور غروب کے اوقات علاقوں کے اختلاف سے، جس طرح نمازوں میں ہر علاقے کے اپنے اپنے مطلع کے اعتبار ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے علاقے کے حساب سے نماز پڑھتا ہے، اسی طرح دیگر عبادات کا حکم ہوگا۔ جس طرح پوری دنیا میں جمعہ ایک وقت میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی قدرت کے بنائے ہوئے نظام گردش لیل و نہار کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلا پاکستان میں جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو بھی محروم نہیں فرماتا، جس کے لیے جہاں جہاں ان کے اپنے وقت اور تاریخ کے مطابق وسعت آئے گی، اس وقت وہاں پر اللہ کے جو بندے مصروف دعا ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے قبولیت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح 9 ذی الحج کی برکات و سعادات بھی روئے زمین پر تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے مقامی حساب کے مطابق عطا کر دی جائیں گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم و رحمت کو محدود و مقید نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی چاہے تو 9 ذی الحج کے ساتھ 7 اور 8 ذی الحج کے روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ حج کرنے والے پر جو عرفات میں اسے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ناظرین، اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کی بنا پر حج کی مشقت پر مبنی عبادت میں سستی اور کاہلی پیدا نہ ہو۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ روزہ اپنے ملک کی 9 ذی الحج کو ہی رکھنا ہوگا۔ اس روزے کی فضائل و برکات کے حوالے سے چند مزید روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ عشرہ ذی الحج کے روزے مستحب ہیں، لیکن 9 ذی الحج یعنی عرفہ کے روزے کی خاص فضیلت ہے۔ اس روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا، اور مجھے امید ہے کہ یوم عاشور کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم میں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نیک اعمال میں روزہ رکھنا بھی شامل ہے۔ چنانچہ بالعموم ان دنوں کے روزوں کی فضیلت حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے، اور خاص طور پر عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت الگ سے بیان فرمائی گئی ہے۔ عرفہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت آپ نے ابھی ملاحظہ کی ہے۔ اب آپ کو ذی الحج کے پہلے عشرے کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے بھی چند روایات بتاتے ہیں، تاکہ آپ یوم عرفہ کے علاوہ اس عشرے کے باقی دنوں میں بھی روزے کا اہتمام کر کے یہ فضائل حاصل کر سکیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان یعنی ذوالحج کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے ان 10 دنوں کے روزوں کی، لیکن افسوس ہے کہ بہت کم لوگ ان فضائل و برکات کو سمیٹ پاتے ہیں۔ اکثر لوگ ان دنوں کو بھی غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس فضیلت کے علاوہ شعیب الایمان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان یعنی ذوالحج کی 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، لہٰذا تم ان ایام میں کثرت سے تحلیل اور تکبیر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ بے شک یہ تحلیل اور تکبیر کے ایام ہیں، اور ان دنوں میں ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور ان ایام میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان 10 ایام میں روزہ رکھا تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، سوائے عرفہ کے دن کے، کیونکہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے لیے 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور شعیب الایمان کی روایت ہے، امام اوزائی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ عشرہ ذوالحج میں نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے اجر کی طرح ہے، جس کے دن میں روزہ اور رات میں پہرا دیا جائے، مگر اس شخص کا اجر زیادہ ہوگا جو جہاد میں جائے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ ناظرین، اس اجر و ثواب کے باوجود بھی ہم لوگ اگر اس اجر کو نہ حاصل کریں تو پھر ہماری اپنی ہی بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ایام کی قدر کرنے اور ان ایام میں روزے رکھ کر مذکورہ برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، 9 ذوالحج کے روزہ اور ذی الحج کے پہلے عشرے کے اعمال آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اب آپ کو میدان عرفات کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، میدان عرفات حج کے مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں 9 ذی الحج کو حاضری کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے، شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ 9 ذی الحج سے پہلے سنسان پڑا رہتا ہے، جبکہ حج کے دن عظیم الشان عصری شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت کیسے اس میدان کو سجاتی ہے اور عازمین حج کی کس طریقے سے میزبانی کی جاتی ہے، اور 9 ذی الحج کے دن یہ میدان دنیا والوں کو کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر پھیلے ہوئے اس علاقے میں زندگی کے آثار صرف یوم عرفہ کو ہی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے۔ یہ حج مقامات میں واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ اس کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے، جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے پہلو میں پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحج کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں، اور جو اس تاریخ کو میدان عرفہ نہیں پہنچ پاتے ان کا حج نہیں ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے دربار میں گرد اور غبار آلود ہو کر پہنچے ہوئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میرے عذاب سے خائف ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جبل رحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہوئی ہیں۔ یہ عطابق زنگی کے وزیر جمال الدین الجاوید نے بنائی تھیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے اور 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے۔
اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9ویں ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ میدان عرفات سے قبل کافی چوڑا برساتی نالہ تھا جس کا نام وادی ارنا ہے۔ اس وادی کے اوپر تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر کشادہ پل بنے ہوئے۔ مسجد نمرہ کے قریب اس برساتی نالے میں ہلکا سا خم ہے۔ اس نالے سے برسات کے موسم میں پانی اس انداز سے گزرتا ہے جیسے باڑھ آ گئی ہو۔ عام دنوں میں یہ خشک پڑا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا ریت کا دریا ہو۔ عربی میں وادی کا لفظ دریا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں اکثر وادیاں عام دنوں میں خشک پڑی رہتی ہیں، البتہ بارش ہوتی ہے تو لمحوں میں خوفناک دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ سے آنے والے عازمین درہ معظمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب بھی وادی ارنا نامی وہ نشیبی علاقہ واقع ہے جس کے کونے پر مسجد نمرہ کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ اس مسجد کے کئی نام ہیں: مسجد نمرہ، مسجد عرفہ اور مسجد ابراہیم وغیرہ۔ اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک وقوف کا میدان پڑا ہوا، اسے مقام موقف اور مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ملکہ زبیدہ کے حکم سے طائف کے علاقے سے مکہ تک پانی لانے کے لیے جو نہر بنائی گئی تھی وہ بھی عرفہ پہاڑی کے دامن میں بہتی تھی۔ یہاں زندگی کے آثار صرف یوم عرفہ کو ہی نظر آتے ہیں، جبکہ حاجی وقوف عرفہ کے لیے یہاں خیمہ زن ہوتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے عرفہ کے نام کی ابتدا کی تو اس سے متعلق کچھ معلومات موجود نہیں۔ روایت میں اس کی توجیہ اس طرح کی گئی کہ جب حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو وہ دوبارہ اس مقام پر ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اس کی ایک اور توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوم عرفہ کے مناسک سکھائے تھے۔ بعض نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، گویا یہاں وہ عرفان ذات پا کر کمال بندگی کا اظہار اور رب العالمین کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ وادی ارنا کا پل عبور کرنے کے بعد دائیں ہاتھ مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے خطیب عرفہ حج کا تاریخی خطبہ دیتے ہیں۔ قدرے فاصلے میں بائیں جانب کو جبل رحمت ہے، بہت دور دائیں جانب طائف جانے والا روڈ ہے، اسی پر حاجیوں کی گاڑیوں کے لیے سب سے بڑی پارکنگ بنی ہوئی ہے۔ میدان عرفات میں مختلف مقامات پر گاڑیاں پارک کرنے کے لیے اسپیشل پارکنگ لاٹس بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ میدان عرفات میں قابل ذکر عمارتیں دو ہی ہیں، ایک تو مسجد نمرہ، دوم یہاں کا ہسپتال۔ مسجد نمرہ کا ایک حصہ میدان عرفات کی سرحد سے خارج ہے، وہاں اس کی علامتیں بنی ہوئی ہیں۔ آگاہی کے لیے تختیوں پر تحریر کر دیا گیا کہ یہ حصہ میدان عرفات سے خارج ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو ظہر اور عصر سے قبل اس حصے میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اس حصے میں منتقل ہو جاتے ہیں جو میدان عرفات کا حصہ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ سعودی حکومت نے میدان عرفات تک پہنچنے کے لیے جدید طرز کے راستے تیار کر دیے۔ ماضی میں مینا سے میدان عرفات کا سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، راستے میں جھاڑیاں اور ناہموار راستے پڑتے تھے۔ اب ایسا نہیں، مسجد الحرام سے لے کر میدان عرفات تک پیدل حج کرنے والوں کے لیے الگ راستہ بنایا گیا ہے اور اس پر جگہ جگہ وضو اور پینے کے لیے پانی کی ٹونٹیاں اور سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ مغرب کی اذان تک میدان عرفات جانے کے لیے یک طرفہ راستے کھلے ہوتے ہیں، جبکہ مغرب تک کسی کو بھی میدان عرفات سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یا بحکم شریعت عازمین کو مغرب کی نماز ادا نہ کرنے کا حکم ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ جب عرفات سے حاجی مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب کے بعد میدان عرفات سے نکلنے والے تمام راستے یک طرفہ ہو جاتے ہیں۔ سارے راستے مزدلفہ کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ سڑکوں کے اطراف تیز سرچ لائٹوں کا بندوبست ہے اور اس طرح رات کے وقت دن کا گمان ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ میدان عرفات میں زبردست شجر کاری کی گئی ہے۔ یہاں ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رحمان کے مہمانوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں پھوار کا بندوبست کیا گیا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں
اور اس کے بلائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ رحمان کے مہمان اس کے متحمل ہو سکیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سعودی حکومت کی میزبانی کی۔ یاد رہے کہ میدان عرفات میں کسی بھی حاجی کو کھانا بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کا انتظام کئی طرح سے ہوتا ہے۔ کئی مخیر شخصیات نے میدان عرفات میں بڑے بڑے مطبخ قائم کیے ہوئے ہیں جہاں لنگر کی شکل میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ ہزاروں حاجی ان لنگروں میں جاتے ہیں تو انہیں کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض مولبین گرم کھانے کے پیکٹ تیار کرواتے ہیں اور دوپہر کے وقت ضیوف الرحمان یعنی رحمان کے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ سلامت کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر گرما گرم کھانے کے لاکھوں پیکٹ وقوف عرفہ کے دن خیموں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں فاسٹ فوڈ والی معروف و مشہور کمپنیاں بھی اپنی برانچیں کھولے رکھتی ہیں جن سے ایسے عازمین جو اپنے طور پر حج کرتے ہیں کھانا حاصل کر لیتے ہیں۔ جگہ جگہ ٹھنڈے اور گرم مشروبات بھی فروخت ہوتے نظر آتے ہیں۔ تازہ پھل بھی میدان عرفات میں مہیا ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت یہ ساری سہولیات اس نیت اور اس جذبے سے پیش کرتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تصویر مشرق و مغرب کے میڈیا نے بگاڑ رکھی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اسلام کی وہ تصویر جو چشم کشا حقائق پر مبنی ہو عالمی رائے عامہ سے اوجھل رکھی گئی ہے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ سارا جہاں دیکھے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے فرزندان اسلام یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہ جتانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر تہذیب اور ہر معیار کے لوگ جو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، یہاں پہنچ کر اسلامی اور انسانی اخوت کے رشتے سے ایسے جڑے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ برسہ برس سے ساتھ رہے ہیں اور ان سب کی جملہ مفادات ایک ہوں اور وہ سب کے سب ان مفادات کے امین، محافظ اور ترجمان ہوں۔ ناظرین، سعودی حکومت دنیا کو یہ دکھانا چاہتے کہ اسلام کے خلاف جو بد نظمی اور ڈسپلن سے محرومی کا الزام لگایا جاتا ہے وہ کس حد تک غلط ہے۔ حاجیوں کے قافلے ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے نکلتے ہیں، وقت کی انتہائی پابندی کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمام حاجی نمازیں ادا کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمام حاجی اپنے گناہوں کا اعتراف رب العالمین کے حضور کر کے اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزارنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ آنے والے عازمین وقوف عرفہ کے دن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، وہ یہودی ہوں یا عیسائی، مشرک ہوں یا کافر، ہندو ہوں یا لادین، سب کی ہدایت اور خیر خواہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ یوم عرفہ کی فضیلت، اہمیت، اس دن کے روزے کی فضیلت اور میدان عرفات کے بارے میں تفصیلات ملاحظہ کیں۔ امید ہے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔